مسجد اقصیٰ اور شام سیریہ کی اہمیت حرمین مکہ مدینہ شریف کی طرح ہے۔ امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء یعنی کہ امامت میں سارے نبیوں نے یہاں نماز عطا فرمائی۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام بیت المقدس رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے زبر و ستم سے بچنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور پھر شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی شہر کے مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک میں بیٹھ کر ہی ساری دنیا پر حکومت کرتے۔ قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ اسی فلسطین کے اسقلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے اس شہر کو اسلامی ریاست میں شامل کیا اور 400 سالوں تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ خلافت عباسیہ کے ختم کے بعد صلیبیوں نے اس شہر کو برباد کیا، مگر ٹھیک 91 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ اسلامی ریاست کا حصہ بنایا اور 900 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1948 میں یہودیوں نے امریکہ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ایک ناجائز ملک اسرائیل بنایا اور تب سے لے کر اب تک ظلم کی انتہا چالو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو آزادی عطا فرمائے۔